بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرا نارول ٹیم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ضیاء۔ حافظ خالد محمود گرائے صاحب جٹ فیڈریشن حفر الباطن دمام ریجن کے صدر ہیں اور اس کے علاوہ شاہین عوامی ویلفیئر آرگنائزیشن انٹرنیشنل کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، انجمن فلاح شہریہ ناروال کے درینہ ساتھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری سماجی تنظیموں کی وہ سرپرستی کر رہے ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، حافظ خالد محمود گرائے صاحب دیار غیر میں رہتے ہوئے ناروال کے باسیوں کو کبھی نہیں بھولتے۔ پاکستان میں سیلاب ہو، کوئی مشکل وقت ہو یا رمضان المبارک کا مہینہ ہو، جہاں جہاں بھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، حافظ صاحب دیار غیر میں رہتے ہوئے ہمارے علاقے کے باسیوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور ان کی مالی سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہر اخلاقی اور مالی تعاون ان کا ہمیشہ رہا ہے۔ تو جب بھی پاکستان آتے ہیں تو میرا ناروال کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، کیا حال آپ کا؟ الحمدللہ جناب، ٹھیک ہے، بالکل خیریت جناب۔ تو حافظ صاحب، بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ نے ٹائم دیا اور میرا ناروال کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ آپ کی نشست ہو رہی ہے۔ تو آپ کیا ہمارے ناظرین کو کہنا چاہیں؟ جی شاہ ضیاء صاحب، بہت شکریہ، بہت آپ کی مہربانی ہے، آپ قیمتی ٹائم نکال کر ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیا۔ تو پہلے تو آپ جب بھی میں سعودی عرب سے پاکستان آتا تھا، ناروال آتا تھا، تو آپ کوشش کرتے تھے اپنے اسٹوڈیو میں بلانے کے لیے۔ تو یہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لائے اور مجھے خدمت کا موقع دیا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ یہ تو بڑی بات ہے جی، آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائے۔ میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ آپ کی پوری ٹیم کا، چودھری ظہیر بسرا صاحب ہیں آپ کے ساتھ، ہاں جی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاہ ضیاء صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ تو حافظ صاحب، ناروال جب آپ آئے اور ایک دو دن میں آپ نے جو ہمارا ماحول دیکھا، اس کے حوالے سے آپ کو کہنا چاہیں گے؟ آپ کا ایک سوشل میڈیا میں نے پیغام سنا اور اس پیغام کی وجہ سے میرا دل کر رہا تھا کہ وہ ہم بات سب سے پہلے کر لیں، کہ وہ آپ نے جو ناروال کے نئے ڈی پی او صاحب ہیں، حافظ واحد محمود صاحب، ان کے حوالے سے آپ نے بڑا انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ جی شاہ ضیاء صاحب، میں دیار غیر میں رہتے ہوئے، سعودی عرب میں رہتے ہوئے، پھر بھی میرا جو دل ہے، میرا جو سب کچھ ہے، وہ ناروال کی عوام کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ کیونکہ میں میڈیا کے ساتھ میرا ایسے ہی رشتہ ہے، ایسے ہی تعلق ہے جیسے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ میرا رشتہ ہے۔ تو خاص کر کے میں میڈیا کے ساتھ جو ہے نا، ہر وقت رابطے میں رہتا ہوں۔ میں نے آج سے تقریباً چند ماہ قبل دیکھا، حافظ واحد محمود ڈی پی او ناروال آئے اور ناروال کا ماحول بہت اچھا ہوا۔ تھوڑے دن کے لیے آئے تھے، لیکن ابھی میں نے دیکھا وہ ناروال میں تشریف لائے، تو مجھے دیکھ کر ناروال آیا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو ہر خبر چلتی ہے، ہر چیز چلتی ہے۔ ایک تو منشیات والوں کے خلاف وہ جہاد کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اس اجر عظیم سے نوازا ہے۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اور اپنے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے یہ منشیات کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور روز کی خبریں، کبھی تھانہ ظفروال، کبھی تھانہ شکر گڑھ، کبھی تھانہ ندو کے، کبھی تھانہ قلعہ احمد آباد، کبھی تھانہ بدوملی، ڈیلی کی ڈیلی خبر جو ہے نا وہ میڈیا پہ شائع ہوتی ہے۔ آج منشیات والا جو پرانا آدمی تھا وہ پکڑا گیا، آج وہ فلانا آدمی پکڑا گیا، آج فلانا پانی، انہوں نے ڈی پی او صاحب نے اعلان کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب صاحب، یہ تو ڈی پی او صاحب کی ماشاءاللہ کارکردگی، یہ تو سب لوگ اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ ڈی پی او صاحب نے بڑے تھوڑے وقت میں بڑا زبردست کریک ڈاؤن کیا ہے منشیات کے خلاف۔
لیکن میں نے مجھے ایک افسوسناک خبر بھی ملی، اور جب مجھے پتہ چلا کہ وہ بچہ جو ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہوا ہے وہ آپ کے ہی ریلیٹیوز میں موجود جی جی بچہ ہے، وہ تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹریفک کا نظام جو ہے نا وہ تو مجھے کوئی بہتر نظر نہیں آیا۔ جی جی میرا بھائی ہے سجاد گرایا، اس کا بھائی تھا، بیٹا تھا حمزہ گرایا، جو کہ بس والے نے اس کو جناب تیز رفتاری کی وجہ سے کچل دیا۔ بہت دلی افسوس ہوا، اور یہ صدمہ جو ہے ہمیں زندگی بھر بولنے والا نہیں۔ مودبانہ گزارش کراں گا، اپیل کراں گا ڈی پی او ناروال سے کہ یہ جو حادثہ پیش آیا ہمارے ساتھ، جو زیادتی ہوئی ہے بس والوں نے، جو اور بھی لوگوں کے ساتھ، یہ تو ہمارا بچہ چلا گیا نا، کل کو کسی اور کا بھی بہت سارے اس روڈ میں بہت سارے حادثات جو ہے نا ہوئے ہیں۔ تو میں ڈی پی او صاحب سے مودبانہ گزارش کراں گا کہ جناب اس ٹریفک کے نظام کو جو ہے نا بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور جو ڈرائیور ہے نا حضرات، ان کو تھوڑی قانون کے دائرے میں لا کے تو ان کے ساتھ قانونی کارروائی کی جائے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اضافہ کریں کہ یہ جو نیو لاہور روڈ ہے اس میں ہیوی ٹریفک جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ جی یہ ہیوی ٹریفک کے لیے روڈ نہیں ہے۔ جی جی یہ جو نیو لاہور روڈ ہے نا، یہ ہیوی ٹریفک کے لیے نہیں ہے، لیکن اتنا ہونے کے باوجود 3-4 سال سے یہ جو ڈرائیور ہیں نا، یہ تو انسانی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، انسانی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ تو میں مودبانہ گزارش کروں گا تو آپ کے میرا ناروال کے میڈیا کے حوالے سے کہ آپ میرا پیغام جو ہے ڈی پی او ناروال حافظ واحد صاحب، محمود صاحب سے تک پہنچائیں، تاکہ وہ ان کے اوپر عمل درآمد کرا سکیں۔ حافظ صاحب، چونکہ آپ ایک شاہین عوامی ویلفیئر آرگنائزیشن بھی چلا رہے ہیں، اس کے سرپرست بھی ہیں، اور سماجی کاموں میں بھی آپ کی بہت ساری دلچسپی ہوتی ہے، تو آپ نے جو پاکستان میں سیلاب کی یہ لہر نے جو نقصان کیا ہے، سیلاب کی وجہ سے ہمارے باسی جو ہیں وہ پریشان ہیں، تو آپ نے اس پریشانی میں کوئی اپنا کردار ادا کیا؟ جی جی شاہ صاحب، آپ نے، میں جب پچھلی دفعہ آیا تھا تو آپ نے بہت مشکل سوال کیا میرے ساتھ، بہت مشکل سوال کیے تھے۔ آج بھی آپ نے دل میں بات پتہ نہیں کیسے اتر آتی ہے، آپ صحافی ہیں، ہم تو لوگ ایسے ہی ہیں بس، تو بہت مشکل سوال کرتے ہیں میرے ساتھ، خاص کر کے میں الحمدللہ یہ بات بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن چلو آپ نے کر دی۔ یہ کبھی بات میں نے سعودی عرب اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی۔ الحمدللہ شاہین عوامی ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے بہت سارے لوگ ہیں، یتیم بچیاں ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، جن کا ہم بتانا نہیں چاہتے، ہم غائبانہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ دوسرا آپ نے سوال کیا سیلاب زدگان کے لیے، جناب ہمارے جٹ فیڈریشن کے عہدے دوران ہیں ادھر کے چودھری محبوب دیو جٹ صاحب، جناب چودھری شہباز کالو صاحب، چودھری آصف سندھو صاحب، چودھری عدنان جوندہ صاحب، چودھری عباس سانگا صاحب، کافی سارے دوست ہیں ہمارے جناب ادھر کے رہنے والے، چودھری ابو ذر سندھو صاحب، جناب چودھری آسم والا صاحب، ہمارے ملنے والے ہیں ساتھی، بہت محبت پیار کرنے والے ہیں جٹ فیڈریشن کے ساتھ۔ انہوں نے ہمیں حکم صادر فرمایا کہ جناب آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ میں بات بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میڈیا کے حوالے سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اچھے کاموں میں جو ہے نا وہ تشہیر ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو جو حسب توفیق تھا وہ میں نے اپنا حصہ ڈالا، بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی، فیس بک پہ بھی تصویر آئی تھی۔ میں یہ بات کرنی نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے سوال ہی ایسا کر دیا۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے، تقریباً اس کی عمر 10 سال ہے، اس نے تقریباً 2 سال سے اپنا گھر پہ اپنا غلہ جمع کیا تھا۔ اچھا، جب یہ اعلان کیا جٹ فیڈریشن نے، تو اس نے اپنے الرحیم گارڈن محلہ سے بھی دوستوں سے جناب چندہ اکٹھا کر کے، اور جو اپنا اس کے پاس موجود چندہ تھا جو بچوں کا ہوتا ہے، تقریباً اس کی عمر 9 سال 10 سال ہے، عبد الرحمان اس کا نام ہے جناب، اس نے اپنا چندہ اکٹھا کر کے الخدمت فاؤنڈیشن میں جا کے جمع کروا دیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے اور جب میرے دوستوں نے، میرے ساتھیوں نے یہ دیکھا کہ اس کا اتنا جذبہ ہے اس چھوٹے سے بچے کا، کہ جو 2 سال سے اس نے اپنا غلہ گھر پہ بنایا تھا، تو اس کا چندہ جو ہے وہ جناب سیلاب زدگان کو دے دیا، تو انہوں نے بھی بہت اپریشیٹ کیا۔ یہ یقینی بات ہے کہ یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، اور یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں بچہ جو ہے وہ یہ جذبہ رکھتا ہو
تو یقینی بات ہے کہ اس کے والدین کی یہ تربیت ہوتی ہے، ان کی آپ کی تربیت کا اثر ہے، کیونکہ آپ ایک ویلفیئر مائنڈ ہیں اور آپ ایک ویلفیئر کر رہے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر بچے کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میرے والد صاحب یہ کام کر رہے ہیں تو میرے پاس تو یہ غلہ ہی ہے، تو کیوں نہ میں اپنے، حالانکہ بچے اپنا غلہ جو ہے نا وہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، بے شک۔ لیکن غلہ جو ہے اس نے وہی پیش کر دیا جناب سیلاب زدگان کی نظر میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت میں جب انسان کسی کے کام آئے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے جو کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول و منظور کرے۔ آمین آمین۔ اچھا، چونکہ آپ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، آپ دیار غیر میں رہتے ہیں، لیکن اور ووٹ کا جو حق ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے، لیکن اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس نے آپ کو یہ حق دیا تھا، لیکن جب موجودہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے اس نے یہ حق آپ سے چھین لیا ہے، تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی، جس طرح کہ آپ نے پہلے بھی بہت مشکل سوال کیا، ابھی آپ سیاست میں لے گئے ہمیں، کوئی بات نہیں، دنیا پہ ایک ہی چکر انسان نے آنا ہے، بار بار تو آنا نہیں ہے، ایک دفعہ ہی آنا ہے، تو حق بات کر جو، اس میں سب کچھ ہے، اسی میں سب کچھ ہے، بالکل حق بات کر جو، اسی میں سب کچھ ہے، دنیا کا ایک چکر ہی لگانا ہے کہ تاکہ آپ کو لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ تو مقصد یہ ہے، یہ پی ڈی ایم جو ہے نا، اس نے ہمارا دل جو ہے اندر سے وہ پی ایم ایل کے ساتھ دھڑکتا ہے، لیکن پی ڈی ایم نے جناب پی ایم ایل کا ستیہ ناش کر دیا ہے اور بیڑا غرق کر دیا ہے، بالکل جناب پی ایم ایل کو زیرو کر دیا۔ ناروال میں ہمارے احسن اقبال صاحب ہیں جو ایم این اے ہیں، موجودہ وزیر بھی رہے، وزیر داخلہ بھی رہے، ہیں بھی ہیں، ابھی بھی ہیں، انہوں نے بہت محنت کی، کوشش کی، عوام کے ساتھ بہت محبت پیار کا ان کے ساتھ رشتہ ہے۔ مدینہ شریف جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ملاقات؟ جی، لازمی ملاقات ہوتی ہے، لیکن جب حق بات پہ بات آتی ہے نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہمارا جو حق چھینا گیا ہے ووٹ کا، یہ مجھے بہت دلی تکلیف ہوئی ہے، ہمارے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ جتنی بھی بحث ویسا کریں، آدمیوں کو جتنا مرضی بھی پروموٹ ایگری کرنے کی کوشش کریں اس بات پہ، لیکن آدمی جھوٹا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ یعنی یہ بڑی بات ہے کہ ناظرین، مسلم لیگ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میرا دل دھڑکتا ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میری ہمدردیاں بھی ہیں، لیکن پی ڈی ایم نے مسلم لیگ نون کا جنازہ نکال دیا ہے۔ یہ حافظ خالد محمود قرائے صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سچی بات میڈیا کی موجودگی میں کہنا اور سارے عوام کے سامنے اس کو کہنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن حافظ صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ سچی بات سچی ہوتی ہے، خواہ وہ کسی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، خواہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو خوشی ہوئی کہ آپ نے سچ کہا، ٹھیک ہے۔ میں تو یہ بھی بات کہنے پہ مجبور ہوں میرا ناروال کے حوالے سے، تاکہ ہمارے لیڈران، یہ خبر جو ہے پوری دنیا پہ چلنے والی خبر ہے، یہ کوئی عام خبر نہیں ہے، میں تو یہ بھی کہنے پہ مجبور ہوں اگر اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ڈالے جائیں تو پی ڈی ایم پی ایم ایل 20% ووٹ ملیں گے، 80% ووٹ جو ہیں وہ عمران خان کو ملیں گے۔ یعنی بیرون ملک کی یہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں 80% عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور 20% پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں۔ بہت بڑی، یعنی یہ ان کی سچائی جو ہے وہ آپ تک ہم نے پہنچا دی، اور یہ تمام الفاظ جو ہے میں رپیٹ کر رہا ہوں، یہ حافظ صاحب کے الفاظ ہیں جو میں آپ تک رپیٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، تو حافظ صاحب اب ہم تھوڑا سا اپنے علاقے کی سیاست کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، بات تو سچ ہے مگر کڑوی، بے شک، یعنی میری باتیں سچی ہیں لیکن کڑوی ہیں۔ تو موجودہ جو پالیٹکس ہے علاقائی، گو کہ آپ کا پی ایم ایل این کے ساتھ تعلق ہے، لیکن آپ علاقائی طور پر پچھلے الیکشن میں آپ نے کس جماعت کے امیدوار کو سپورٹ کیا تھا؟ جی، میں وہ سیاسی لحاظ سے جو ہے نا وہ تو میری ہمدردیاں سب کچھ جو ہوتا ہے نا وہ پی ایم ایل کے ساتھ ہے، لیکن چوہدری سجاد میز صاحب برادری بیس پہ میں نے ان کو ووٹ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی پچھلے
الیکشن میں آپ نے برادری بیس کو مد نظر رکھتے ہوئے بے شک چوری سجاد میز کو سپورٹ کیا. بے شک. حافظ صاحب ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو دل ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ دھڑکتا ہے، تو دوسری طرف آپ برادری ازم کا بھی نعرہ لگا رہے ہیں. حالانکہ برادری ازم کا نعرہ لگانے سے کبھی ملک ترقی نہیں کرتے اور بلکہ اختلاف جنم لیتے ہیں. تو آپ مسلم لیگ نون کا ورکر بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ برادری بیس پہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ آج تو شاہ زیاد صاحب آپ بہت مشکل سوال میرے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن چلو کوئی بات نہیں. میں نے جیسے پہلے کہا ہے بھئی دنیا پہ ایک ہی چکر آنا ہے. یہ سبق جو ہے میں نے جناب ہمارے جو ایم این اے لیڈر جو ہے نا ان سے سیکھا ہے، حسن اقبال صاحب سے. ہاں، ان کے سامنے کوئی بھی آدمی برادری کا آ گیا، انہوں نے پہلے برادری کو ترجیح دی ہے، بعد میں دوسرے کی بات کو ترجیح دی. یہ ان سے سبق میں نے حاصل کیا. یہ آپ اس کی آپ تصدیق کرتے ہیں کہ حسن اقبال بھی برادری ازم کی بات کرتے ہیں؟ ہاں، میں نے بہت جگہ پہ دیکھا ہے. جب بھی کوئی برادری کا مسئلہ آیا، جب برادری کا معاملہ آیا، اندر سے انہوں نے اپنی برادری کو پروموٹ کیا ہے، دوسرے آدمی کو پیچھے دھکیل دیا. حافظ صاحب دیکھیں، آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے ایک اتنے بڑے لیڈر کے حوالے سے کہ حسن اقبال صاحب بھی برادری کے حوالے سے جو نا وہ زیادہ اپنی برادری کو سپورٹ کرتے ہیں. حسن اقبال صاحب چونکہ رانا برادری سے ہیں تو رانا ازم کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی آپ نے بات کر دی. اس کے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ جی حسن اقبال شاہ زیاد صاحب، آپ آج تو بہت مشکل سوال کر رہے ہیں اور میرے منہ سے بہت کڑوی باتیں سن رہے ہیں. میں حسن اقبال صاحب ہمارے محترم ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، کتنے سالوں سے ایم این اے بن رہے ہیں. یہ دیکھیے شاہ زیاد صاحب، پی 59 میں ہمارے ناروال میں 80% جو جٹ برادری ہے ان کو پی ایم ایل ٹکٹ نہیں دے سکتی، ان کو نہیں مل سکتی ٹکٹ. کوئی جٹ کو اس قابل نہیں ہے پھر وہ ٹکٹ لے کے تو وہ مسلم لیگ نے ان کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ سکے. یعنی میں آپ کے میڈیا کے حوالے سے، میرا ناروال کے توسل سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر حسن اقبال صاحب ناروال میں حلقہ پی 59 میں کسی بھی جٹ برادری کے ساتھی کو پی ایم ایل کا ٹکٹ دیں گے تو میں ان کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتا ہوں. تو اب موجودہ صورتحال کے اوپر آپ کیا تبصرہ کریں؟ میں تو یہ پیغام پی ٹی آئی کو بھی دینا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کے لیڈران کو، عہدے دوران کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے میرا ناروال کے حوالے سے. آپ جتنی دیر تک ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے نہیں ہوں گے، آپ حسن اقبال صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ میں دیکھ رہا ہوں کبھی کوئی آدمی امیدوار ہے، کبھی کوئی امیدوار ہے، کبھی کوئی امیدوار ہے. آپ دیکھیں پی ایم ایل کی طرف سے بھی کبھی کو دیکھا دوسرا مطلب کوئی آدمی کھڑا ہوا جہاں کو اس کا نام و نشان نکلا ہے. وہ ایک پلیٹ فارم ہے، ایک جماعت ہے. آپ بھی کوشش کریں، اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے ناروال میں تو آپ کوشش کریں سارے ساتھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، پھر حسن اقبال صاحب کا مقابلہ کریں. حافظ صاحب پچھلے دفعہ تو حسن اقبال صاحب کے ساتھ ابرار اللہ کا مقابلہ تھا، تو اس دفعہ جو حسن اقبال کے ساتھ جو مد مقابل آ رہے ہیں وہی لوگ، یعنی جن کو آپ نے ووٹ دیا وہی آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تضاد نہیں ہوگا کہ آپ ایک طرف آپ کی برادری ہے اور ایک طرف آپ کی حسن اقبال کے ساتھ محبت ہے. جی شاہ زیاد صاحب، یہ کوئی بات ضروری نہیں ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں، یہ ابرار الحق صاحب جو ہے نا، لیڈران جو ہیں ناروال کی عوام جو ہے نا، وہ یہ چاہتی ہے ہماری مشکل گھڑی میں ہم پریشان ہوں، کچھ بھی ہو، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، لیڈران جو ہیں، عہدے دوران جو ہیں وہ ہمارے درمیان ہوں. حسن اقبال صاحب میں یہ سب سے بڑی خوبی ہے. وہ جب بھی کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی فوتگی ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، وہ ان کے درمیان پائے جاتے ہیں. لیکن ابرار الحق کی ان سے ہارنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ عوام کے درمیان نہیں رہتے، وہ رابطے میں نہیں رہتے. جب
ان کو ضرورت پڑتی ہے پھر وہ ناروال تشریف لے جاتے ہیں. جب وہ اپنا الیکشن مکمل ہو جاتا ہے, ابرار الحق صاحب تو 10 سال بھی ساری زندگی بھی اب احسن اقبال صاحب کے مد مقابل کھڑے ہوں تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا میں ان سے نہیں جیت سکتا. حافظ صاحب آپ کی ساری جو علاقائی سیاست کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ساری اپنی جگہ درست ہیں, لیکن چونکہ آپ جٹ فیڈریشن کے صدر بھی ہیں تو ظاہر ہے آپ نے پچھلا الیکشن بھی برادری بیس پہ آپ نے اپنی برادری کو پروموٹ کرنے کے لیے, اپنی برادری کا خیال رکھنے کے لیے آپ نے سجاد میز اور ابرار اللہ کو ووٹ دیا, ٹھیک ہے. تو اس دفعہ آپ اپنا سیاسی فیصلہ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے کن امیدوار یا پی ٹی آئی کو ہی سپورٹ کریں گے امیدواروں کو یا نون لیگ کو سپورٹ کریں گے, آپ کی کیا رائے ہے؟ جی شاہزیاد صاحب, پی ٹی آئی کو سپورٹ تو میں نہیں کر سکتا, لیکن اگر برادری لیول کے کوئی اچھا انسان اچھا آدمی آئے گا تو اس کے بارے میں سوچیں گے. ٹھیک ہے, آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کر رہے, آپ اپنی برادری کے بندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. برادری کے بندوں میں چودھری سجاد میز ایم این اے پہ اب آ رہا ہے, پھر ایک اور نام چودھری رؤف فندل صاحب ہیں اور آپ وہ بھی جٹ ہیں اور وہ بھی جٹ ہیں, کیا آپ اس پہ ڈیسیژن لیں گے؟ جی میں نے ابھی میڈیا کے حوالے سے میرا ناروال کی وساطت سے میں نے سنا ہے ان کا نام چودھری رؤف فندل صاحب کا. چودھری سجاد میز صاحب تو کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں ہے کیونکہ ان کا تو پہلے ہی پچھلے الیکشن میں تعارف ہو چکا ہے ناروال میں. تو میں نے سنا ہے رؤف فندل صاحب جو ہیں بہت اچھے انسان ہیں اور ہر دل عزیز ہیں, نمازی پرہیزی آدمی ہیں اور کاروباری آدمی ہیں, ہاں جی, اور کارکنان کے نال محبت پیار کرنے والے ہیں اور ملن ساز ہیں. اگر ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا تو ہم برادری بیس پہ فیصلہ کریں گے, دیکھیں گے ابھی کس کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ابھی رؤف فندل صاحب سے ملاقات کوئی ہوئی ہے؟ نہیں, رؤف فندل صاحب سے میری ملاقات تو نہیں ہوئی, میں تو 3-4 دن پہلے سعودی عرب سے آیا ہوں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا, اگر وہ بھی میڈیا کے حوالے سے وہ بھی کوشش کریں گے ملنے کی تو انشاءاللہ ضرور ملیں گے ان کے ساتھ. حافظ صاحب کا کہنا ہے کہ میں پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کر رہا, میں اپنے برادری بھائیوں کو سپورٹ کر رہا ہوں. اگر پی ٹی آئی رؤف فندل صاحب کو ٹکٹ دے گی تو میں ان کے ساتھ یعنی کھڑا ہونے کے لیے ضرور سوچوں گا. اگر چودھری سجاد میز کو ٹکٹ دے گی تو پھر بھی میں اپنے برادری بیس پہ ان کو ووٹ دینے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت ضرور کروں گا. تو مختصر یہ ہے کہ وہ برادری جو ان کے پاس ایک ڈیزینیشن ہے جٹ فیڈریشن کا, اس کا خیال رکھتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی برادری کے ہی بندے کو ووٹ دینا چاہتا ہوں. حافظ صاحب, آپ کا مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ نے کہا کہ میرا دل دھڑکتا ہے, تو احسن اقبال صاحب بھی جب بھی وہاں پہ مدینہ شریف میں جاتے تھے آپ کے ساتھ ملاقات ضرور ہوتی تھی. ہم میڈیا کے ذریعے فیس بک کے ذریعے تصاویر بھی دیکھتے تھے اور آپ کے ساتھ ان کی بڑی قربت تھی, اور پتہ نہیں اب آپ کے ساتھ ان کا کیسا تعلق ہے, کیا ناراضگی ہے کہ آپ برادری کی طرف زیادہ آپ کا جھکاؤ ہے, حالانکہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ آپ کا بہت کلوز تعلق بھی ہے. جی شاہزیاد صاحب, آپ نے بہت پہلے بھی سخت سوال کیے آج, تو آج سیاست کے حوالے سے بھی آپ نے بہت سخت سوال کیا ہے میرے ساتھ. احسن اقبال صاحب کے ساتھ جو ہے نا بہت گہرا تعلق تھا, مسلم لیگ نون کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا, لیکن اس کی وجہ کیا ہے, جب دور حکومت آیا, میاں محمد نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت تو 4 سال حکومت ملی احسن اقبال صاحب کو, تو لیکن انہوں نے کہا ہر فیصلہ ہر بات جو ہے نا وہ میرٹ پہ ہوگی, لیکن مجھے دیکھنے میں کوئی میرٹ نظر نہیں آیا, کوئی بات بھی ایسی نظر نہیں آئی جو میرٹ پہ کی گئی ہو. یعنی آپ کو یہ گلہ ہے کہ میرٹ جو ہے وہ کہنے کے باوجود میرٹ پر نہیں رہے؟ کہنے کے باوجود بھی میرٹ پہ نہیں رہے,
मेरिट मेरिट कहते रहे, हर आदमी को यही बात कहते रहे। कोई भी आदमी जा रहा है, कोई भी आदमी मुलाकात के लिए जा रहा है ना, तो उसने सवाल किया जनाब ये हमारी बेटी का मसला है, ये हमारे बेटे का मसला है, ये हमारा ये मसला। उन्होंने कहा मेरिट पे फैसला होगा, कोई बात नहीं। सब लोगों से तो यानी लोगों की राय को तो हम यानी पीछे नहीं कर सकते। लोगों की राय में तो आपने बहुत सारे उनसे कोई माली फ़ायदे भी लिए हैं और बहुत सारे मुराद भी लिए हैं, कोई है ऐसा मामला? हमसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस चीज़ से हमें पाक साफ़ रखा हुआ है। हम मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, आप तो सख्त सख्त सवाल कर रहे हैं, कोई बात नहीं। दुनिया में हम तो ना चोर हैं, ना डकैत हैं, ना शराब पीने वाले हैं, ना कोई मनशियात का कारोबार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की ख़ास रहमत है हमारे ऊपर। रिज़्क़ हलाल कमा के अपनी औलाद को भी खिला रहे हैं, अपने घर वालों को भी, अपने माँ वालिदैन को भी, अजीज़ व क़रीब को भी। ये अल्लाह का शुक्र है हमारे ऊपर, हम रिज़्क़ हलाल कमा के अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आखिर में आप हमारे अहलियान नारवाल को कोई पैगाम देना चाहें हमारे चैनल के ज़रिए? मैं तो यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ये देखें, आगे 2-4 माह के बाद इलेक्शन भी आ रहा है, जनरल इलेक्शन आ रहा है। मैं तो यही नारोवाल की आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ, जो आदमी, जो इंसान, जो लीडर नारोवाल की आवाम के लिए बेहतर है, जो नारोवाल की आवाम के लिए जिसका दिल धड़कता है, उसको आप वोट दें। नाज़रीन, आपने हाफिज़ खालिद महमूद गुराया साहब की बड़ी बड़ी खरी खरी बातें सुनी और आप यकीनी बात है कि आप महसूस हुए होंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए और अपने मेज़बान शाहिद ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।